فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه السلام۔ انسان اس دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم دوسرے روح، اور ان دونوں میں اصل انسان روح ہی ہے، اور دونوں میں زیادہ قیمتی روح ہی کہلاتی ہے۔ چنانچہ اگر روح اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ راشد کا انتقال ہو گیا، ماجد کا انتقال ہو گیا، حالانکہ جسم تو موجود ہے، اصل روح چلی گئی، وہی تھا انسان، یہ جسم تو اس کی سواری تھا۔ تو جس طرح انسان اپنے جسم اور اس قالب و ڈھانچے کی فکر، اس کی صحت تندرستی کا خیال کرتا ہے، اس سے زیادہ اصل انسان کا اور اصل روح کا اس کے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے۔ سونے چاندی کو کتنی حفاظت سے لاتے ہیں، اور آلو پیاز کو ایسے ہی جھولے میں لے آتے، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ جب یہ روح ہماری بہت قیمتی انمول ہے تو پھر اس روح کو تندرست توانا تنومند رکھنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی صحت اور تندرستی کی حقیقت کیا ہے، یعنی تندرست روح کون سی ہے۔ دوسرے، کون سی روح بیمار ہے، بیماری کی حقیقت کیا ہے، اس کے ساتھ کون سے عوارضات سے وہ بیمار کہلاتی ہے، پھر ان بیماریوں کو دور کرنے کا اور ان کے علاج و معالجے کا کیا طریق ہے، اس کی کیا شکل صورت ہے، یہ ہر شخص اپنے بارے میں اور اپنی روح کے بارے میں سوچنے کا پابند ہے۔ روح کی تندرستی کیا ہے، اس روح سے متعلق جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ایمان عقیدے اس دل میں وہ ہوں جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث مبارک میں اس نے ان عقائد کو بیان کر دیا، ایسے عقیدے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بھی اور مخلوقات سے متعلق۔ خالق کو خالق، مخلوق کو مخلوق سمجھے، رب کو رب سمجھے اور سبب کو سبب سمجھے، سبب کو بیکار نہ سمجھے۔ جب اللہ نے اسے بنایا ہے وہ بیکار کیسے بنا؟ عالم میں جو چیز جیسی بنائی گئی ہے اس کو ویسا ہی ماننا، یہ ایمان و عقیدہ۔ پانی کو پانی سمجھے، آگ کو آگ سمجھے، زہر کو زہر سمجھے، اور غذا کو غذا سمجھے۔ جس چیز کو اللہ نے جیسا بنایا اس میں جو اثر تاثیر لگ دیا ہے، بہت سی چیزوں پر اثر کا ترتب یقینی بننا، چاہے وہ مفید ہو جیسے غذا، چاہے وہ مضر ہو جیسے زہر اور آگ۔ تو جس چیز میں تاثیر اور اثر کو اللہ نے تقریباً یقینی بنا دیا ہے اور وہ ہمارے لیے مفید و ضروری ہے، تو اس کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی کرے گا اور اس سے نقصان ہوگا، مثلاً بھوکوں پیاسوں مرے اور اس وجہ سے مر جائے، خودکشی کا مجرم ہو، کیوں نہیں کھایا، حتیٰ کہ اپنا کچھ نہ ہو دوسرے کا مال رکھا ہے، ایسے موقع پر کہا تم کھا لو
ادا کرنے کی نیت سے جان بچانے کو اس کا کھا لو بے اجازت. یہ جان تمہاری نہیں اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہیں کھانا فرض ہے، کیونکہ جان بچانے کا ذریعہ کھانا ہے. تو اس غذا کا استعمال نماز روزے کی طرح ضروری ہے. اگر نہیں کھائے گا مر جائے گا. اسی طرح سے جن چیزوں پر نقصان کا ترتب تقریباً یقینی ہے، جیسے زہر، آگ میں کود جانا، سمندر میں گر چھلانگ لگا دینا، پہاڑ پر سے اپنے آپ کو لوٹا دینا، یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں تقریباً یقینی ہے جن سے جان کا خطرہ، ایسی چیز سے بچنا ضروری ہے. وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اللہ مالک جو دیکھو گا دیکھا جائے گا، نہیں، جان کا بچانا ضروری ہے. کیونکہ ان اسباب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی، اس تاثیر کے مطابق اپنے آپ کو اگر وہ مفید ہے تو اختیار کرنا اور نقصان دہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں. تو ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے. اس روح کا ایک خانہ عقیدہ ہے. جب اس روح میں وہ عقیدہ صحیح آ جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے. بعض نو مسلموں نے بتایا، یعنی ان کا بیان کتابوں میں آیا رسالوں میں، کہ ایمان سے پہلے ہمارے دل میں ایک خلا تھا، ہم سب چیزیں اپنا رہے تھے جو انسان کی مرغوبات ہوتی ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی لحاظ سے سب اختیار کر رہے تھے، مگر وہ کھانا پر نہیں ہو رہا. وہ کھانا پر نہیں ہو رہا تھا جیسے کوئی فی کے کھانے وہ کتنے ہی پیٹ بھر کے کھا لے مگر من نہیں بھرتا، کیونکہ وہ پھیکا ہے، بن نمک کا ہے. ایسے ہی وہ دل میں وہ جگہ پر نہیں ہو رہی، سب کچھ کھا رہے، سب کچھ استعمال کر رہے، مگر وہ ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ خلا پر نہیں ہو رہا تھا. اور جیسے ہی ایمان لائے وہ خلا پر اب بالکل صحیح تھا. روح کے اندر، ہاں دل کے اندر، ہاں وہ ایک حصہ ہوتا ہے. میں نے جیسے صبح بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اس ایمان کی سکون اور اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے. جو صبح سے شام تک سائے میں بیٹھا ہو، وہ دھوپ اور اس کے بعد جو سایہ کا احساس ہوتا ہے اسے تھوڑی ہو سکتا ہے. دھوپ دکھ رہی ہے، سایہ کا اندازہ دھوپ سے آنے والی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے، ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. اسلام کی قدر اس نے جانی جس نے جاہلیت کا دور دیکھا. اور جو صحابہ چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کی گودوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے دور دیکھے ہی نہیں، اس لیے انہیں وہ قدر نہیں، وہ تو قدر ان کو ہوئی. عقیدے ہمارے صحیح ہوں ایک حصہ تو یہی ہے. عقیدے کے ساتھ پھر ہماری عادتیں صحیح ہوں. اس روح کی ایک عادت اور اس کا ایک تندرستی کا حصہ، یا اس کو ہاتھ پیر سے تشبیہ دے دیجیے، اخلاص ہے. اخلاص اللہ پاک کو راضی کرنے کی خاطر اپنے سب کام کاج، بولنا سننا دیکھنا سوچنا چلنا پھرنا، سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت. مقصود مالک اور مولا ہو اور کوئی نہیں. اور اگر تقابل ہو جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں ناخوش ہو جائے گا، فلاں مجھے تانے دے گا، لیکن مولا تو راضی ہو جائے گا، مالک تو خوش ہو جائے گا. اب اس تقابل کے وقت میں وہ مولا کی رضامندی کو ترجیح دے دیتا ہے تو کہا جائے گا یہ مخلص ہے. اور اگر خدا نخواستہ مولا کی محبت کو اس نے نہیں جھکایا اور
لیلاؤں کی محبت کو جھکا دیا، مخلوق کی محبت کو، ان کو راضی کرنے کے لیے یا ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مولا کی رضا کی پرواہ نہیں کی، تو یہ مخلص نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا، یہ اس کے ذمہ تھا، اور اس نے کس کا خیال کیا؟ مخلوق۔ بادشاہ کے سامنے اور کسی غلام کو خوش کیا جاتا ہے؟ یا غلام کو تو دیکھا بھی نہیں جاتا، ہر وقت ان کا منشا، ان کے توجہ اور ان کی عنایت کو دکھا جاتا۔ مالک دیکھ رہا ہے، اگر یہ استحضار ہو جائے کہ میرا خالق و مالک ہر وقت مجھے دیکھ ہے، کسی دم غافل نہیں ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں مالک کے پیش نظر ہوں، پھر کسی مخلوق کی رضامندی بادشاہ کے سامنے غلام کو راضی کرنے کے مالک ہے نا؟ بیوقوفی ہے نا نالانی؟ مالک مولا راضی ہو جائے، پھر ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ وہ دنیا وہ مخلوق ناراض بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو تسلی دے دی ہے کہ جو مالک کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی برائی اور ناراضگی موڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو مجبور کر دیتا ہے کہ میرے بندے سے صلح کرو، میرے اس بندے نے مخلوق اور دنیا کی برائی میری رضا کی خاطر مول لی ہے، تم سب صلح کرو۔ کیوں؟ سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دوستیوں کی طرف، وہ جو آج مخالف ہیں موافق بنا دیتے، سب گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور اس کا جذبہ وہی ہونا چاہیے، تو نہ روٹھے مجھ سے یا رب، تیرا روٹھنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ ایسا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک کو راضی کرنے کے لیے یہ انیک کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں دیتی، انجام کار وہ سب راضی ہوتے ہیں، صلح کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اپنے مولا کو تو ناراض کر دیا تاکہ یہ مخلوق خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی مخلوق جس کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا ہے، کوئی ناراض ہوگی، پکی بات ہے، کیونکہ جو خدا کا نہیں ہوا مخلوق کا کیسے ہوا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت۔ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ صاحب وہ نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، اور اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا جس چیز میں ہو بس وہ دیکھ لو، وہ نہیں مان رہا وہ جانے، اس پہ چھوڑو۔ ہزاروں کو، دو غلاموں کو خوش، ایک غلام اگر دو لوگوں کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ غلام اپنے دونوں آقاؤں کو خوش نہیں رکھ سکتا، یہ ہزار مخلوق کو کیسے خوش کرے گا؟ ایک کو خوش کرنا آسان ہے، بس اس کو خوش کرنا۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کی طرح سے اخلاص۔ میں نے واقعہ سنایا، ایک بزرگ نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے لائے جا رہے ہیں، پرانے دور کی بات ہے جب خلیفہ بادشاہ چلتے، منکر شراب ام الخبائث، اور وہ ایسے سرے عام لائی جا رہی ہیں، لاٹھی لے کے کھولنا شروع کر دی، 10 مٹکے تھے، 9 تک پہنچے تھے کہ رک گئے، اچانک ادھر خبر ہو گئی خلیفہ کو، ایسا ایک سر پھرا ہے وہ جس نے شراب کی بوتلوں کو مٹکوں سب کو ڈالا، بہت غصے میں تھا، کیا بات،
کہا تم نے یہ شراب کے مٹکے پھوڑے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ منکر ہے، یہ حرام چیز ہے، اس کا پینا حرام ہے، یہ منکر ہے۔ تو تم منکر کو تم کو نکیر کرنے کا منکر پر تمہیں کس نے ذمہ دار بنایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس نے آپ کو بادشاہ بنایا اس نے مجھے بنایا اس کو منکر پہ نکیر کر۔ تو کہا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر۔ اور اچھی باتوں کو بتایا کرو، معروف، وامر بالمعروف، معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، ہر نیکی معروف میں داخل ہے، ہر نیکی جو کام اللہ کو پسند ہے وہ معروف، جو کرنے کا کام ہے وہ معروف ہے۔ معروف جانی پہچانی چیز، مومن کے نزدیک نیکی جانی پہچانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کرتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وانہا عن المنکر، اور منکر سے روکو، اللہ نے حکم دیا۔ خلیفہ نے جب یہ بات سنی، بات جواب معقول ہے، بات مدلل ہے، تو اس نے پوچھا پھر یہ ایک کیوں چھوڑی آپ؟ تو کہا 9 تک تو میرے اندر اخلاص رہا، میں اللہ کو راضی کرنے کو، منکر کو جو مٹا رہا تھا، مولا کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی 10ویں پر میں پہنچا تو میرے دل میں وسوسہ، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جب شیطان ہمارا دشمن ہے اور اسے دشمن ماننے کا اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ تو بڑے دشمن کا وار بڑا ہی تو ہوگا، بڑے دشمن کا داؤ بڑا ہی تو ہوگا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، وسوسے پر اگرچہ کوئی پکڑ مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وسوسہ کے درجے تک ہے، پہلے ہی معاف کر دیا ہے، مگر یہ وسوسہ تھوڑی دیر تک وسوسہ رہتا ہے، ذرا سے وقفے میں، 1 سیکنڈ میں یہ ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، اور ارادے سے یہ عزم تک پہنچ جاتا ہے، اور عزم سے عمل ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی پر غصہ آتا ہے، یہ غصہ شیطانی وسوسہ اور انجیکشن ہوتا ہے، اب اس غصے کے بعد اس کو ارادہ ہوتا ہے کہ میں بدلا، چونکہ مجھ سے ایسا کہہ دیا، میرے ساتھ ایسی سلوک کر دی، تو وہ وسوسے کے فوراً بعد ہی وہ ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، اور ارادے سے عزم یعنی پکا ارادہ ہوتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں بھی چلنے لگتے، پھر زبان سے بھی ہر کچھ کہنے لگتا ہے۔ وہ وسوسہ تھوڑی دیر تک وسوسہ ہوتا ہے، اگر اس پر یہ قابو پالے تب تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر یہ وسوسہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ جو معاف تھا اس حد سے نکل جاتا ہے۔ تو کہا وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ تو نے انجام دیا، تو نے بادشاہ تک کی پرواہ نہیں، خلیفہ کا بھی خیال نہیں کیا، تو نے بہت جری ہے، تو واقعی بہت واحد تعریف کا انجیکشن لگایا۔ انسان کبھی تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ایسا، اور کبھی انسان کے لیے انسان بھی ایسا انجیکشن لگا دیتا ہے تعریف کا۔ کہتے ہیں جانور فرما شبد از ناو نوش، آدمی فرما شبد از راہ گوش۔ جانور سے چارے سے موٹا ہوتا ہے، اور انسان کان کے راستے سے ہوتا ہے، اس کی بیجا تعریف کر دی، ہاں میں چاہے وہ ہو نہیں، خود بھی سمجھ رہا تھا، مگر تعریف سے متاثر۔ تو کہا جیسے ہی وسوسہ ڈالا
تو میں نے کہا اب یہ میرا عمل اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ تھا ان کا اخلاص جو آج تک مہک رہا ہے۔ ان کا ذکر ہے، ان کا اخلاص یہ مہک ہی تو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا تھا اور سینے پہ سوار بھی ہو گئے اور وہ تلوار بھی نکال لی، مگر اس نے منہ پہ تھوکا تو فوراً اتر گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ جو خدا کا، اللہ کے نبی کا، دین کا دشمن تھا اسے یوں چھوڑ دیا۔ کہا میں اللہ کے لیے لڑا تھا اس سے، تو نے منہ پہ تھوک دیا، اب مجھے غصہ، اب معلوم ہوا تو اس کے غصے کی آمدش، اب تو نہیں۔ یہ تھے وہ حضرات اپنے دل کی سوئی کو عین وقت میں بھی ٹٹولتے رہتے کہ یہ سوئی کدھر جا رہی۔ اخلاص کو میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح سے دل کی ایک صفت ہے تواضع۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، محتاج، احسان مند، حاجت مند اور فقیر محض سمجھے، اور ان نعمتوں کی نسبت اپنے مالک مولا کی طرف میرا کوئی کمال۔ اگر ذہین ہو تو دماغ ذہن اللہ تعالیٰ نے تو اسی نے تو دیا، میں نے تھوڑی بنایا ہے۔ اگر مال کمایا تو یہ عقل بھی مال کمانے کی اللہ تعالیٰ ہی نے دی، اور یہ طاقت و صلاحیت یہ اسی نے تو دی۔ اپنے ہنر اور اپنے ہاتھ پیر اور ان اعضاء پر اعتماد کر کے اور اپنے ہی طرف ان چیزوں کی، ان خوبیوں کی نسبت نہ کرے۔ اصل معطی، اصل منعم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرے۔ جیسے کوئی اولاد ہی، مثلا ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کمائے تو کہتے ہیں لو ایک دکان دے رہے ہیں تم کو، اور یہ سامان بھی بھر جائے ایک بار، اور یہ سب کچھ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو جو نمک حلال ہوتی ہے، جو ماں باپ کو محسن سمجھتی ہے، تو وہ یہی کہتی ہے۔ یا کوئی جاگیردار کسی غلام اور کسی حلوائے کو کچھ اس طرح دے دیتا ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی مالک اور اسی جاگیردار اور آقا ہی کو اپنا محسن نہیں سمجھتا۔ کوئی اس سے کہے بھی آپ مالدار ہیں، یہ ہے وہ ہے، خاص طور سے اسی دینے والے کے سامنے کہے تو وہ فوراً انکار کرتا ہے، یہ دے، وہ سننا نہیں چاہتا کہ میری طرف میرے بھائیو تواضع ہونا چاہیے کسی خوبی اور ہنر پر، حتیٰ کہ نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ ہم کیا کر لیتے اگر ماں باپ کے گھر میں نہ ہوتے، مسلم ماں باپ کے گھر نہ ہوتے، تو آج جب ہم رسمیں چھوڑنے تیار نہیں، اس میں ہم ڈر رہے ہیں، پسو پیش کر رہے ہیں، تو ایمان جیسی چیز، پرانے مذہب کو چھوڑ کے ایمان کیسے اختیار کر پائے؟ چھوٹی سی چیز تو ہمت نہیں، بڑی چیز ہمت کیسے کرے؟ تواضع ہونا چاہیے۔ جس شخص میں وہ خوبی نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھے، اس پر نظر شفقت، نظر ترحم ڈالے۔ جیسے سحر آدمی بھوکے کو دیکھ کر اس پر شفقت کی نظر ڈالتا ہے، چاہتا ہے کہ ہوٹل ہو تو جیسے کھانا دے دوں، ایسی نظر مالدار غریب پہ ڈالے۔ میں اس کی بات یہ تھوڑی کہ میں فخر کرنے لگوں اور میں اکڑ مکڑ کرنے لگوں، میں ایسا میں یا اور کوئی خوبی ہوگا، علم والا ہے تو ان پڑھ پر تکبر کرے گا، اس سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ علم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالم ہوگا مخلوق ہے؟ لیکن کیا فرمایا؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا۔ نبی جی ہم چاہیں تو وہ علوم جو ہم نے آپ کو دیے ہم واپس لے سکتے،
تعلق کر سکتے ہیں ہم لوگ، اللہ رحمت، مگر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے حضور پر جو علوم تھے، جو آپ کے کمالات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رہنے دیے۔ ہم کچھ نہیں، اور ذرا سے دو چار حرفوں پر ہم ایسے ہم ایسے۔ یہ علم تو ہتھیار ہے، کیا ہتھیار کافی ہو جاتا ہے آدمی کو، یا چلانا پڑتا ہے تب اس سے نفع ہوتا ہے؟ ہتھیار ہے بس، چلا رہے نہیں، لاٹھی رکھی ہوئی ہے اور سانپ سامنے سے آ رہا ہے تو میرے پاس تو لاٹھی، تو پاس لاٹھی ہونے سے بچاؤ ہو گئی، اور اس کو استعمال کرنے سے، وار کرنے سے سانپ ہو کیا نقصان دہ چیز؟ سانپ کو تو مارنا سنا ہے، منع ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں، اپنے دل میں توکل ہو، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور بھروسہ۔ کیسا بھروسہ؟ اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرے اور مالک پہ نظر رہے، اسباب پہ بھروسہ نہ کرے کہ ان سے سب کچھ ہو، مگر اسباب کو بیکار بھی نہ سمجھے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ اسباب کو ارباب نہ سمجھے، رب نہ سمجھے، ان کو سبب کو سبب سمجھے، پوری کوشش کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھے، اب انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ ایک صاحب آتے ہیں کہ کیا میں حضرت اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں یا باندھوں پھر بھروسہ دوں؟ کہا اعتلا و توکل، پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ ہمارے اسباب کی اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے کی مثال، مقدمے میں، کیس میں دستاویز اور اچھا وکیل کر لینے کے بعد، اور اس کی پیروی کرنے کے بعد مقدمے کی، پھر جو فیصلے کا انتظار ہوتا ہے کہ اب دیکھو کیا فیصلہ، ایسی ہے۔ یعنی یہ سب مقدمہ میں وکیل ہے، دستاویز لگا دی، اب یہ کاغذ لگے گا، اب وہ گواہی ہوگی، تو سب لگا دیتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہی کیا مٹھائی بٹواتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، کہتا ہے اب دیکھو فیصلہ۔ ایسے ہی جو اسباب ہیں کسی بھی نتیجے تک پہنچیں گے، ان کو اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھے کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، جو ضروری اسباب ہیں ان کا اختیار ہاں ضروری ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ مثلاً بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو کیا آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کا خالق مالک، وہی پالے گا، وہی ہے سب کا رازق رکھوالا، تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ذمہ روزی، اتنی روزی کمانا جس سے وہ حقوق ادا ہو جائیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی ہے، کہیں سے چھپڑ پھاڑ کر دے رکھی ہے کہ اگر زندگی بھر 100 سال کا بھی حساب رکھا ہے تو کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ کما تو حقوق کی ادائیگی کا انتظام ہے، اور وہ اللہ نے پہلے ہی کر رکھا ہے کسی طرح سے، کوئی ضروری نہیں، لیکن نہیں ہے تو کمانا ضروری ہے۔ وہ بازار میں 10 روپے کلو 20 روپے کلو کی بولی بول رہا ہے، سب پہ ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی طرف سے۔ دنیا نہیں ہے، ظاہر اس کا دنیا ہے، حقیقت میں وہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ بیوی بچوں کے حقوق جب اللہ تعالیٰ نے اتنے عائد فرما رکھے ہیں کہ بندے کے اللہ کے حق پر مقدم، بندوں کے حق اللہ کے حق پر مقدم ہے، کبھی ٹکرا ہو تو بندہ کے حق ادا کر دو، اللہ کے حق کو بعد میں دیکھ، ادا ہو رہا ہو جانے، چھوٹ رہا ہے چھوٹ جانے، پتہ ہے۔ حق العبد مقدم علی حق اللہ، شریعت کا اصول ہے، بندے کا حق مقدم ہے اللہ کے،
بہت سے موقعوں پر یہی بات اللہ کے حق کو چھوڑ دیا جاتا ہے بندے، کیونکہ بندہ محتاج ہے، وہ حق اس کے احتیاج ضرورت کی خاطر عائد کیا گیا تھا، نہیں ادا کرے اسے پریشانی ہوگی۔ اور اللہ کی حق تلفی میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، بندے کا اکیلے کا ہوگا، اسی بندے کا، اسی کوتاہی کرنے والا، دوسرے کا نہیں ہو۔ جس کا حق تھا اس کا نقصان، کیونکہ ادھر تو مالک، ادھر بندہ ہے تو وہ محتاج ہے، تبھی تو اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یہ بھروسے کا تعلق قلب سے، اور کسب کا تعلق ہاتھ سے، ہاتھ سے کمائے اور دل میں بھروسہ اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی صبر، صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر جب کسی کام کے کرتے وقت نفس آناکانی کرے، نفس کوتاہی کرے، اس وقت مقابلہ کر کے ہمت سے اس کو اس عمل پہ آمادہ کرنا، اس عمل پہ اس کو جمانا، ہمت بنا۔ اپنے بچے کو ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو کیسا پکڑتے ہیں، کیونکہ انجیکشن ضروری ہے، تو اس بچے کو ہم پکڑ کر اور ہمت سے اس کو لگوا دیتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کوئی چڑھاؤ ہوتا ہے، گھاٹی ہوتی ہے، اب آدمی سوچے کہ میں اب کیسے چڑھوں گا، تو گاڑی کو وہ دھیمی کرتا ہے، جو ٹاپ گیئر ہے اسے بدلتا ہے، طاقتور گیئر ڈالتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو چڑھا لے جاتا ہے۔ یہ ہمت سے اس نے اپنے آپ کو چڑھایا۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی حکم احکام میں ہمت کچھ کمزور پڑ رہی ہو، اس وقت ہمت جٹانا اور اس وقت مقابلہ کرنا اسے کم ہمتی کا، اس سستی کا، چستی سے، ہمت سے، یہ ہے سب۔ یہ کوئی گناہ کا موقع تھا، ادھر تو ڈھڑک ہے، ڈھڑک جیسے گاڑی چڑھنے کے بعد آدمی ڈھڑکتا ہے، اب تو وہ روکنا ہے، اس بریک لگا ہے، کیونکہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہاں گیئر میں تو دور کی بات ہے، وہاں تو بریک پیر رکھے ہوئے ڈھڑک نہ جائے۔ ایسے ہی وہ جو گناہوں کی طرف گاڑی ڈھڑک رہی ہے، مائل ہو رہا ہے، ادھر کو روکنا، بریک، آنکھوں پہ بریک، ہاتھوں پہ بریک، سب چیزوں پہ بریک ہے، اصل دل پہ بریک لگا۔ عقل شرع کہتی ہے مت کرو، اب عقل سے بریک لگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے دیکھو چوراہے پر پہنچا اور دیکھا لال بتی، کتنی جلدی میں ہو، کتنی جلدی میں ہو، اب رک جاتا ہے، لال بتی۔ آج کل تو گھڑیاں لگ گئی۔ ایسے ہی گناہ لال بتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جائز نہیں کریں گے، نہیں۔ مثال کے طور پر اجنبی تھی، کوئی غائب پیغام ڈال دیا، دیکھ لیا، ایک آدھ نظر دیکھنا جائے، بس اب بار بار دیکھنا منع، اور نکاح ہو گیا، اب وہ لال بتی ختم، اب گناہ نہیں رہا، تو بیوی ہو گئی نا۔ وہ اس میں ساس تھی، پہلے اجنبی تھی جو اس کی ماں، اس کی طرف دیکھنا منع، اب وہ تو ساس ہو گئی، محرم ہو گئی، اب دیکھنا جائز ہو گیا، بیوی ہو گئی۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، پھر وہی اجنبی، حکم بدل گیا، حال بدلنے سے۔ تو صبر، عمل کرتے وقت میں ہمت نہیں ہوتی، جٹاؤ ہمت، کرو عمل، روزہ ہی ہے، کیا ہوا؟ جب ہمارے پیدا کرنے والے نے حکم دیا ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کر دیا گیا، تو بندے کو ایسے کام کا حکم تھوڑی دیا گیا، بندے کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا گیا جو ان سے ہو نہ سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ضرور ہمارے اندر اس کی استطاعت ہے، جہاں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء، اور عشاء کے بعد صبح صادق ہو جاتی، صبح صادق ہو جاتی ہو جلدی،
20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 20 گھنٹے، تو 20 یعنی ادھر وہ عشاء یعنی کیا کہتے ہیں افطار اور کھانا ہوا اور وہی سحری ہو گئی، افطار کھانا بھی وہی ہو گیا اور سحری بھی وہی ہو گئی، کیونکہ ابھی صبح صادق ہو رہی، اتنے بڑے دن ہوتے ہیں، ایسی راتیں ہوتی ہیں۔ جن ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ارشد بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، ان کی بیٹی داماد سے کون میں بھول گیا ہوں، وہ بتا دیتے کہ اتنے گھنٹے کا دن اور ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں۔ ارے بن سحری کے روزہ جو رکھتے ہیں تو وہ بھی تو 18 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا ہو جاتا، جب سوئے سونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی تو ہو گیا کہ نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہم کو سہولت دی کہ مشقت بقدر ضرورت ہے اور اس میں بھی کچھ سہولت ہے، چنانچہ سحری کا روزہ بن سحری کے روزے سے بہتر بتایا ہے، حالانکہ مجاہدے کے اعتبار سے تو وہ وہی زیادہ ہے جس میں سحری ہوگا نہیں، سحری کو سحری کھاؤ سنت ہے، سحری میں برکت اور افطار بھی جلدی، کیونکہ ہم کو کوئی تم کو زیادہ آزمانا تھوڑی نا، اس نہیں تھا کہ ہمارے حکم سے ایک وقت خاص تک تو بھوکے پیاسے رہے، ہماری محبت میں کھانے جیسی مرغوب چیز، پانی جیسی، شربت، روح افزا، بیوی، سب کو چھوڑ دو ایک وقت کی، بس اس سے تم کو صبر آ جائے گا، اور یہ صبر 11 مہینے تک صحیح بریک کا کام دے گا، تمام موقعوں پر لگام لگانا کی مشق ہو جائے گی۔ جب ضروری چیز چھوڑ سکتے ہو گناہ تو ضروری بھی نہیں چھوڑی تو، جب ضروری چیز کو اتنے وقت تک کے لیے چھوڑ دیا تو گناہ کے بغیر تو کوئی کام نہیں اٹکتا، چھوڑی دو چنانچہ روزے سے کیسا مشق ہو جائے۔ تو جہاں ہمت کی ضرورت ہے وہاں ہمت جٹائے، اور جہاں اپنے آپ کو لگام لگانے کی ضرورت ہے جیسے ڈھڑک پر نچان پر